برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مختصر سا وقت ہے اور ہماری زندگی تو تھی محدود، لیکن وقت بھی محدود ہے اور ہماری تمنائیں بھی محدود ہیں۔ اس کام کا ارادہ نہ کریں جس کام کو پورا کرنے میں شر ہو۔ ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ اگر بڑے جس طرح کہتے ہیں تو بڑوں کا معنی کریں، ماننے میں خیر ہے اور نہ ماننے میں شر ہے۔ جس کام کے ساتھ پوری عوام کے لیے وبال آتا ہو، جس کام کے کرنے سے ساری بستی پر وبال آتا ہو، جس کام کے کرنے سے ساری امت پر وبال آتا ہو، اور جس کام کے کرنے سے زندگی داغدار ہوتی ہو، اس کام کو کرنے کا ارادہ اور عزم نہ کیا کرے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام مقدس نازل فرمایا، اور یہ پاک کلام دے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ قرآن کریم کی ان آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں، اس کی تفسیر کو لوگوں کو سمجھائیں، اور یہ کلام پاک کیا کہہ رہا ہے، اس میں کن کن باتوں کا ذکر آیا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلائیں اور لوگوں کو اس رسالت کی دعوت دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا وہ طریقہ لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ لوگ اس طریقوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو ڈھالیں ان طریقوں پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر دنیا میں آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واضح طور پر اس کتاب کو لوگوں کے سامنے آیا تو نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر مانا، نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن مانا، نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگوں نے مجنوں کہا، نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے پاگل کہا، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور آخری پیغمبر مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور وہ لوگ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مہم چلائی تھی آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ ایک شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ مجنوں ہیں، جس طرح پہلے زمانے میں شاعر دنیا میں آتے رہے اور اپنے اپنے ٹائم پر اپنے اپنے وقت پر اپنی لنترانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، اسی طرح چند دن کے لیے یہ بھی ایک شاعر دنیا میں آیا ہے، اپنی شاعری بیان کر رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بھی فنا ہو جائیں گے نعوذ باللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرنا نہیں تھا۔ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو رب نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ شاعر ہیں، وما ہوا بقول شاعر، یہ کوئی نبی کوئی اللہ والے نہیں بلکہ ایک شاعر ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، نہ کہ کوئی شاعر ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تم ماننا نہیں چاہتے ہو، تم ان کے طریقوں پر چلنا نہیں چاہتے ہو، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پست کر دیا ہے، تمہاری آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، تمہارے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس قرآن کا تمہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، اس قرآن پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تمہیں۔ اور اتنی بغاوت کرنے کے باوجود، اتنا مذاق اڑانے کے باوجود کہا چند دن تک اپنی لنترانیاں بیان کریں گے، اس کے بعد دنیا سے چلا جائیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اور قرآن کریم نے اس بات کا بھی جواب دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تمہیں جتنی مرضی ہے اتنے کوششیں کر لو، جو چاہتے ہو وہ کر لو، لیکن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کا مالک کوئی دنیا والا شخص نہیں، کوئی دنیا میں آنے والا انسان نہیں، اس کتاب کا مالک اور اس کتاب کی حفاظت کرنے والا میں خود رب ہوں، میں نے اس کو نازل فرمایا اور میں ہی اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ کچھ لوگوں نے اس کتاب کی تاریخ کو مانا، اس کتاب کو لانے والے کو مانا،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا اور ان پر ایمان لے آئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا جو ساری امت میں کسی انسان کو نہیں ہو سکتا۔ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایسے ایسے انعامات دے کر ان لوگوں کو نوازا، اور جن لوگوں نے اس کتاب کو جھٹلایا، اور جن لوگوں نے اس آخری نبی کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا، ان لوگوں کے ساتھ کیا حالات ہوئے؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آج تو ایسے ایسے بدماش اور ایسے باغی انسان اس قوم میں موجود ہیں، کیا جس امت کے لیے آپ آئے ہو، جس امت کو آپ کے آنے کا انتظار تھا، جس امت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، کیا اس امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں گے؟ کیا اس امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو اس کتاب کے باغی ہوں گے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ آپ کے باغی ہوں گے، آپ کی سنتوں کے باغی ہوں گے؟ کہا ہاں آئیں گے ایسے لوگ۔ وہ کچھ لوگ ایسی بغاوت کریں گے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ کچھ لوگ ایسے باغی آئیں گے، ایسے نافرمان آئیں گے کہ کتاب کو بھی پڑھیں گے، جو میری سنتیں ہیں ان کو بھی پڑھیں گے، جو میرے لائے ہوئے طریقے ہیں ان کو بھی پڑھیں گے، کتاب کو پڑھنے کے باوجود فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اپنی جان پر ظلم کریں گے۔ سارے طریقے ان کے سامنے ہوں گے، سارے کارنامے ان کے سامنے ہوں گے، اچھائی کا راستہ کون ہے اور برائی کا راستہ کون ہے، کون سا راستہ ہم کو اللہ کے پاس لے کر جائے گا اور کون سا راستہ شیطان کا ہے، سب ان کے سامنے موجود ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یہ سب طریقے ان کے سامنے کے آنے کے باوجود بھی وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے اور گناہ نہیں چھوڑیں گے۔ کتاب کو پڑھیں گے لیکن ساتھ ساتھ نافرمانیاں نہیں چھوٹیں گی ان سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن کتاب پڑھنے کے بعد ان پر اثر نہیں ہوتا اس کتاب کا، جس کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اگر آسان زبان میں اس بات کو عرض کیا جائے تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور ظاہری طور پر اس بات کو دیکھا جائے کہ اثر نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ قرآن نے کہا ان لوگوں کا طریقہ پھر ایسا ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پھر یہ کتاب ان کو مومن نہیں بناتی، پھر ان لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہوتا اور وہ مومنوں میں داخل نہیں ہوتے۔ کون سے مومن؟ ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ مومن جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، وہ ڈر جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، پھر یہ ویسے مومن نہیں بنتے کہ جب ان کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، کلام پاک کی آیات کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ان کو ایمان پر چلنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کلام پاک پیش کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کے احکام پیش کیے جاتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک اور مقدس سنتیں پیش کی جاتی ہیں، پھر ان کے باغی بنتے ہیں یہ، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر لوگوں کے سامنے بدنام ہونے کے طور پر یہ مذاق نہیں اڑاتے، بغاوت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی چھپ چھپ کر ان اللہ کے حکموں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کہیں اللہ والوں کی مجلس میں چلا گئے تو ان حکموں کو، ان کاموں کو ہمیں اپنانا پڑے گا جن کو ہمیں اپنانا مشکل ہو رہا ہے۔ کتاب ان کو معلوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، کہ آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے پر بھی ایمان لائے ہیں، لیکن کتاب پڑھنے کے باوجود ان پر کتاب کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی نہ ہوا ایمان کا دعویٰ کرنا، یہ نہیں ہوا ایمان پر چلنا۔ پھر ان لوگوں کے کام کیسے بن جاتے ہیں، پھر ان لوگوں کی زندگیاں کیسی بن جاتی ہیں، پھر ان لوگوں کے کارنامے کیسے بنتے ہیں
کہ جب یہ بولتے ہیں تو ان کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، جب یہ سنتے ہیں تو ان کے کانوں میں صرف جھوٹ ہی سنائی دیتا ہے، جب یہ دیکھتے ہیں تو سچائی کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی، ان کی نظر گمراہی کی طرف اور جھوٹے انسان کی طرف جاتی ہے، جب یہ کام انجام دیتے ہیں تو اچھائی کے کام ان کے سامنے، ان اچھائی کے کاموں کو نہیں اپناتے بلکہ وہ کام اپناتے ہیں جن کو شیطان نے اپنایا۔ ویسے کام کیے شیطان نے، پہلے تو اللہ کی عبادت کی لیکن پھر اپنے آپ کو اتنا بڑا بنایا کہ اس علم کو لے کر اللہ سے مناظرہ کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھک جا میرے سامنے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ کہا نہیں، اس انسان کے سامنے میں کیسے سجدہ ریز ہو جاؤں، اس کو مٹی سے بنایا اور مٹی کا کام ہوتا ہے نیچے کی طرف جانا، مجھے آگ سے بنایا، آگ کا کام اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے، میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کر لوں۔ اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، دفع ہو جا میری چوکھٹ سے، تیرا کوئی کام نہیں، قیامت تک تجھ پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور اس شیطان نے پھر کون سی درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اپنی بارگاہ عالی سے آپ نے دھتکار دیا، دور پھینک دیا، اب مجھے کوئی کچھ مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دفع ہو جا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، قیامت تک جو تیرے راستے کو اپناتا رہے گا، تیرے حکموں کی تابعداری کرتا رہے گا، تیرے راستوں پر چلتا رہے گا، کل قیامت کے دن اس کو میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالوں گا، اس پر کتاب کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرما بردار لوگوں پر اثر تو ہوتا ہی تھا، لیکن جو نافرمان لوگ تھے، اگر ہم آج اپنی زندگی کی طرف دیکھیں کہ ہمارے سامنے کلام پاک پیش کیا جاتا ہے تو ہمیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان والے لوگوں پر اثر تو ہوتا تھا، لیکن جو نافرمان تھے ان پر بھی اثر ہوتا تھا۔ اور آج ہم ایسے ایمان والے ہیں کہ ایمان والے ہونے کے باوجود بھی اس کلام پاک کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس اللہ کے نبی کی سنتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس ایمان کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ان نافرمان لوگوں کو کس طرح اثر ہوتا تھا؟ مدینہ منورہ میں 10 سال ہو گئے ہیں قرآن کریم پڑھ کر اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے سنا رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ سے جبیر ابن مطعم کسی اپنی حادثاتی طور پر کسی ضرورت کے مطابق مدینہ چلا جاتا ہے، جب وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچتا ہے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اور کس طرح کے الفاظ ہیں، ہائے ہائے، وَالطُّورِ، مجھے قسم ہے طور نامی پہاڑ کی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو کھلے ہوئے ورقوں میں اور صحیفوں میں لکھی گئی ہے، فی رق منشور والبیت المعمور، اور مجھے قسم ہے بیت المعمور کی، ان عذاب ربک لواقی، کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یہ انسان تو باغی ہے، جبیر ابن مطعم آپ علیہ السلام کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، لیکن ان عذاب ربک لواقی، جب یہ کتاب کو سنتا ہے، ان آیات کو سنتا ہے تو یہ ایسا ڈر جاتا ہے اور ایسا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اپنی جگہ آ کر اپنی جگہ پر یہ الفاظ بیان کرتا ہے۔ جب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ الفاظ سنے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، مجھے یہ الفاظ سن کر ایسا لگا کہ لوگ تو ان کو نعوذ باللہ شاعر کہتے تھے، لیکن مجھے یہ الفاظ سن کر ایسا لگا کہ ان عذاب ربک لواقی، یہ جو کہہ رہے تھے تمہارے پروردگار کا عذاب، مجھے رب کی قسم ہے تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا۔ ہے مشرک لیکن باتیں کس طرح کی کر رہا ہے کہ الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا کہ مجھ پر ابھی آسمان ٹوٹے گا اور ابھی یہ قیامت نازل ہوگی مجھ پر۔ اور ہمارے سامنے ایسے ایمان والے ہم ہیں، ایسا کلمہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے سامنے ایک نہیں 100 آیتیں بیان کی جائیں، 100 بار اللہ کے پیغام سنائے جائیں، 100 بار اللہ کی رسالت کی دعوت دی جائے، ہمارے دلوں کو کوئی ٹس مس نہیں ہوتی، اپنے آپ کو ایمان والے کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں شامل کرتے ہیں، لیکن کام کیسے ہیں ہمارے؟ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب سنتے ہیں تو جھوٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو غلط دیکھتے ہیں،
جو بات اپنی زبان سے جس بات کا اقرار کرتے ہیں اس پر اترنے کی کوشش نہیں کرتے، اس پر اترنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مشرکین مکہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، کہا ہائے ہائے میں تمہارے لیے بد دعا نہیں کرتا، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس نے جو فیصلے کرنے ہوں گے وہ بہترین فیصلے کرنے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ہرگز نہ بھول جاؤ کہ تم سے پہلے جو قومیں آئیں انہوں نے جب نافرمانی پر کمر بند کر کھڑے ہو گئے، جب نافرمانی کو اور جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جب فراڈ کو اور بے ایمانی کو نہیں چھوڑا، تو ان پر کیسا کیسا عذاب آیا اللہ کا۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب علیم۔ جب انہوں نے نافرمانی اور بے ایمانی کو نہیں چھوڑا، جھوٹ کو نہیں چھوڑا، اس گمراہی کو نہیں چھوڑا، سچائی کی طرف آنا انہیں مشکل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ علیم عذاب ان پر ڈالا کہ جس کی وجہ سے